اور پھر آخری عشرے کی جو تاک راتوں کی خاص فضیلت ہے کہ اس میں جیسے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایات ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری لیلۃ القدر کے بارے میں ایک سورہ نازل کی جسے سورۃ القدر کہتے ہیں کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے قرآن کو قدر و منزلت والی رات میں نازل کیا ہے۔ اور پھر اللہ نے خود کہا وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تم ادراک نہیں کر سکتے یہ رات کتنی قدر و منزلت والی ہے۔ کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ ایک رات جو قدر والی ہے 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ دیکھیے یہاں پر اللہ نے یہ نہیں کہا کہ وہ 1000 مہینوں کے برابر ہے، فرمایا خیر من الف شہر، بلکہ 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ اور اس حوالے سے پھر روایت ہے کہ یہ خاص طور پر امت اسلامیہ پر اللہ کا انعام و اکرام ہے۔ سابقہ جتنی امتیں تھیں ان کے پاس کوئی ایسی رات نہیں تھی کہ جب رسول خدا معراج پہ گئے اور ان کو سابقہ امتوں کی عمریں دکھائی گئی کہ وہ کس قدر طولانی زندگی گزارتے ہیں، 200 سال 400 سال 1000 سال، تو آپ نے کہا بار الہ جو میری امت ہے وہ ان امتوں کی طولی عمر کی وجہ سے عبادتوں میں برابری نہیں کر سکتی۔ یعنی ایک شخص جسے 50 سال زندگی دی گئی، ایک شخص جسے 1000 سال زندگی دی گئی، وہ عبادت میں اس کی برابری نہیں کر سکتا۔ تو پھر اللہ نے فرمایا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ میں آپ کی امت کو ایک ایسی رات عطا کروں گا، اگر وہ اس ایک رات میں میری عبادت کریں تو وہ ان کی 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہوگا۔ یا رسول اللہ یعنی اگر وہ ایک رات کو عبادت کریں گے شب بیداری کرتے ہوئے تو گویا وہ 1000 مہینوں سے ان کے لیے بہتر ہے۔ اب اس کے حوالے سے زیادہ جو ہمارے ہاں روایات ہیں کہ 19 21 یا 23 کے حوالے سے عبادات کی جائیں، اور اس حوالے سے انشاءاللہ چونکہ آج بھی شب قدر کی رات ہے